بلساني عربية حسبي بأنك تو لیسن نمبر 5 اب ہم شروع کریں گے لیسن سے، ایکسرسائز اس کے بعد آئے گی، اور اس میں بھی کس انداز سے یہ علم متعدی آگے جانا چاہیے۔ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے استادوں میں سے ہیں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب، یہ ایک دفعہ میرے پاس تشریف لائے ہوئے تھے وہاں میں، اور میری بیٹی کا تکمیل قرآن تھا اس وقت غالباً، تو واپسی پہ جب ہم نے کھانا کھایا اکٹھے تو کوئی اور موقع تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب وہاں آئے ہوئے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے بہترین استاد کون سا ہوتا ہے؟ اور میں کیونکہ ان کو اپنا مرشد بھی کہتا ہوں، مرشد اصل میں وہی ہوتا ہے جو سوال کرتا ہے پھر آپ کے جواب کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ وہ سوال خود ہی کریٹ کر کے جواب دے کے آپ کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے تو آپ کو بات سمجھا دیتا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے کہ بیسٹ ٹیچر کون ہوتا ہے؟ پھر خود ہی فرمانے لگے کہ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں، یہ کیا ہے؟ یہ میرا قافلہ، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے، ٹھکانے لگا دے اسے۔ تو جس استاد کو لٹانا نہیں آتا جو کچھ بھی اس کے پاس ہے، اور اپنی اس محنت کو جو کچھ اس نے لیا تھا اس کو ٹھکانے لگانا نہیں آتا، تو وہ ظاہر ہے وہ پھر ایسے ہی ہے، ہمارے جیسا استاد ہے۔ اگر وہ ڈاکٹر صاحب جیسا استاد ہوگا تو اس کو لٹانا آتا ہوگا، اور جو ان پر محنت ہوئی اس کو ٹھکانے لگانا بھی آتا ہوگا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ آپ سب یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے ہوں میں فقیری میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، ٹھکانے لگا دے اسے۔ یہ عربی جو آپ سیکھ رہے ہیں یہاں سے جانے کے بعد، یہ سارا امت مسلمہ کا قافلہ اس میں ہمارا ہی قافلہ ہے، اس قافلے میں اس کو لٹا دیں تو آپ انشاءاللہ بیسٹ ٹیچر ہوں گے۔ الدرس الخامس، یہ کیا ترکیب ہے جی؟ اور الخامس کون سی کاؤنٹنگ ہے؟ یہ آرڈینل کاؤنٹنگ ہے اور یہ نعت منوط۔ الدرس الخامس نعت منوط ہے۔ پہلا جملہ المدرس من فتح باب الفصل، ہاں، من فتح، کون سا جملہ ہے سر؟ جملہ اسمیہ نہیں، جملہ اسمیہ نہیں ہے، کویسچن مارک ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس جملے کو اگر میں یوں کہوں، فتح ابراہیم باب الفصل، تو اصل میں من کی جگہ پہ ابراہیم آیا ہوا ہے، تو گویا من تو جو ہے وہ ایکچولی یہ جملہ یوں ہے، فتح من باب الفصل، ہاں من جو ہے وہ استفہام کے لیے آئے، تو بیسیکلی یہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے۔ فتح کیا ہے؟ یہ فعل ہے ماضی کا، فاعل، اور یہ ہوا جو ہے یہ من کی طرف ہی لوٹ رہا ہے ایکچولی۔ بابا کیا ہے؟ مفعول بہ ہے۔ دیکھیں مفعول بہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ؟ منصوب، منصوب آ گیا نا تو فوراً آپ کو خیال آ جانا چاہیے کہ یہ مفعول بہ ہے اس کا نام۔ اور کیا ہے؟ مضاف اور الفصلی، تو پھر فتح کون سا فعل ہوا، لازم یا متعدی؟ متعدی۔ فتح جو ہے میں کہتا ہوں فتح تو آئی اوپنڈ، یو اوپنڈ واٹ؟ باب الفصل، تو مفعول بھی چاہیے تھا نا آپ کو، تو فتح کون سا فعل ہے؟ فعل متعدی۔ ذرا تھوڑا سا اب اس کو بھی ساتھ لکھتے، فعل ماضی ہے اور یہ متعدی ہے، متعدی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو مفعول بہ یہاں درکار ہوگا، اور وہ مفعول بہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، لہذا بابا بتا رہا ہے کہ میں ہوں مفعول بہ۔ جواب پڑھی۔ انا فتحتہ، انا فتحتہ، کون سا جملہ ہے؟ یہ جملہ اسمی ہے۔ انا کیا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ پورا جو ہے
اچھا اگرچہ بات فتحتہ میں بھی پوری ہو جاتی تھی، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جملہ اسمیہ از مور پاورفل دین جملہ فعلیہ. یعنی اس میں سمجھیں کہ اس میں تھوڑا سا نا ایمفسس شامل ہے. جب آپ کہتے ہیں انا فتحتہ اور ایک ہے فتحتہ، ان دونوں میں اگر ٹیسٹ عربی کا آتا ہو پھر انسان فیل کر سکتا ہے کہ یہ اٹس مور پاورفل. اگرچہ بات پوری ہو گئی تھی، فتحتہ بات پوری ہو گئی تھی. فتح کیا ہے سر؟ یہ فعل ہے ماضی کا، تو فاعل ہے، یہ منصوب ضمیر ہے نا، منصوب ضمیر دوران ایک دفعہ ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یہ نا. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب بھی ضمیر متصل کسی فعل کے ساتھ آئے گی تو وہ منصوب ضمیر ہے تو وہ اس کا مفعول بھی بنے گی. لہذا یہ جو ہو ہے یہ مفعول بھی ہے. آئی اوپنڈ اٹ، آئی اوپنڈ دیٹ، میں نے اس کو کھولا ہے. اس نے پوچھا تھا من فتح الباب، من فتح باب الفصل، کس نے کھولا کلاس کا دروازہ؟ تو میں نے کہا انا فتحتہ، I opened that means I opened the door of the classroom. جی امجد صاحب نیکسٹ جملہ. المدرس ومن فتح النوافذ. نوافذو کیوں؟ نوافذہ، نوافذہ بالکل سیم یہی جملہ ہے. من فتح النوافذ ہے، نوافذ النوافذ، آگے کچھ نہیں ساتھ ہوتا. سیم جملہ ہے. فتح فعل ہے تو ہوا فاعل ہے اور ہوا اس کی طرف لوٹ رہا ہے. النوافذ کیا ہے؟ مفعول بھی. جواب پڑھیے. انا فتحتھا. انا فتحتھا کیجیے انالائز. انا کیا ہے؟ فتحتھا یہ جملہ فعلیہ، فتح فعل ماضی، تو ہا مفعول بھی ہے. اچھا ہا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ نوافذہ کی طرف. نوافذہ تو جمع ہے، ہا واحد ہے مؤنث. یہ جمع مؤنث ہے، یہ جمع ہے، یہ واحد ہے اور یہ مؤنث ہے. تو ہننا کیوں نہیں کہا اس نے، یا ہم کیوں نہیں کہا، ہا کیوں کہا ہے؟ یعنی سنگل ضمیر جمع کی طرف لوٹ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ کہا تھا یہ ذہن میں رہے کہ یہ غیر عاقل کی بات ہو رہی ہے. غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث ٹریٹ ہوتی ہے. نافذۃ یہ تو ویسے بھی مؤنث ہے. جب کسی اسم جمع کے کسی اسم کے بارے میں آپ کو یہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ یہ خود مذکر ہے یا مؤنث ہے تو اس کا پھر لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کے واحد پہ جا کے دیکھیں. نوافذہ جو ہے نوافذو کی واحد ہے نافذۃن، یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہو گیا. تو مذکر کی جمع بھی ہو غیر عاقل کی تو وہ بھی واحد مؤنث ٹریٹ ہوتی ہے. کجا یہ کہ یہ ہے ہی مؤنث کی جمع ہے تو یہ تو بدرجہ اولا واحد مؤنث ٹریٹ ہوگی. لہذا اس لیے ہم نے ان نوافذہ کی جگہ پر ہننا کی ضمیر استعمال نہیں کی بلکہ ہا کی ضمیر استعمال کی. تو انا فتح تو ہا، فتح فعل تو فاعل، ہا مفعول بھی ہے. اور یہ اب آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہا اس لیے سنگل ضمیر یوز ہوئی کیونکہ یہ واحد مؤنث کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے. من کسر هذا المدرس، من کسر هذا المکتبہ، هذا المکتبہ. من کسر یہ جملہ بھی ایکچولی اسی طرح ہے. کسر من هذا المکتبہ. تو کسرہ کیا ہے؟ کسرہ فعل ہے ماضی کا،
اس میں بھی ہوا فاعل ہوگا جو من کی طرف لوٹ رہا ہوگا. ہاذا کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے ہاذا کو چھوڑ دیں. من کسر المکتبہ، المکتبہ کیا ہے؟ مفعول بہ، اور یہ بدل بن رہا ہے ہاذا کا، لہذا یہ بھی منصوب کی جگہ پہ کھڑا. اب ہم ہاذا کو کہیں گے کہ یہ مفعول بہ ہے اور المکتبہ اس کا بدل ہے. اگر یہ ہاذا کہیں مرفوع کی جگہ پر کھڑا ہوتا تو یہاں المکتبہ آتا، کیونکہ بدل نے وہی سٹیٹس لینا ہے جو مبدل منہ کا سٹیٹس ہوگا. مبدل منہ مفعول بہ بن رہا ہے، مفعول بہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے کیونکہ اسم اشارہ جو ہے یہ مبنی ہے، تو یہ کھڑا ہوا ہے اس وقت مفعول بہ کی جگہ پر، لہذا ہم اس کو کہیں گے کہ ہاذا اسم الاشارہ ہے، مبنی ہے، فی محل نصب مفعول بہ ہے، اور المکتبہ اس کا بدل ہے. کسرہ کون سا فعل ہے پھر محی الدین صاحب؟ لازم متعدی؟ متعدی ہے کیونکہ مفعول بہ کھڑا ہوا ساتھ اس کے. یہ فعل ہے متعدی، لازم نہیں ہے. جواب پڑھیں. جو ہم نے آگے سوال میں کچھ دیا انت کسرتہ، انت کسرتہ، انت انت کسرتہ. دیکھیے لینگویج جو ہے نا وہ جملے ہی کا نام ہے اصل میں، وہ گردانے یاد کرنے کا نام نہیں ہے. گردانے آپ کو یاد ہے. اب کسرہ کو ہم مثلا کھول لیتے ہیں ایک دفعہ. کسرہ کسرا کسرو، کسرت کسرتا کسرنا، کسرتا کسرتما کسرتم، کسرتی کسرتما کسرتن، کسرتو کسرنا. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ نہیں انت کسرتہ یا ہاشم، کیا تو نے توڑا اس کو او ہاشم؟ تو اب کیونکہ ہاشم مخاطب ہے، مخاطب کے لیے جب کہنے کہ تو نے توڑا تو ظاہر بات ہے کہ کہاں ہم یہاں کھڑے ہیں. کسرا کسرا کسرو کسرت کسرتا کسرنا، کسرتا انت کسرت، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، یہ مبتدا ہے، یہ جملہ فعلیہ خبر ہے. ذرا اس کو انالائز کریں. کسر کیا ہے؟ فعل ماضی اور متعدی ہے. یہ بھی تا فاعل، ہو مفعول بہ، یا حرف ندا اور ہاشم اسم المنادہ ہے. پڑھیے جواب اب اس کا. ہاشم لا انی ما کسرتہ، ما لا، ہاں انی. دیکھیے لا کیا ہے؟ لا حرف نفی. آ کا جواب آ کے ساتھ ہے نا. آ کا جواب یا لا کے ساتھ ہوتا ہے یا نام کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں لا کے ساتھ ہے، یہ حرف نفی ہے. انی میں انا جو ہے حرف توکید و نصب ہے، اور یہ یا متکلم کیا ہے؟ اسم ان منصوب ہے، اور یہ جملہ فعلیہ یہ خبر و ان ہے. یہ ما نافیہ کا ہے. ہم نے کہا تھا کہ جملہ فعلیہ میں ماضی میں نگیٹ کرنا ہو تو اس کے لیے جو حرف یوز ہوتا ہے وہ ما ہے. کسر ماضی ہے نا، اب اس کو کریں. اور یہ جملہ فعلیہ خبر ہو. کسر کیا ہے؟ فعل ماضی متعدی. یہ بھی ذرا کہنا شروع کریں تاکہ آپ کی زبانوں پہ جاری ہو جائے. متعدی بھی. تو کیا ہے؟ اور ہو اس نے کہا لا انی ما کسرتہ، آئی ڈڈ ناٹ بریک اٹ، میں نے نہیں توڑا اس کو. المدرس رجع زکریا و حمزۃ
و عثمان من مکہ. اب دیکھیے رجا واحد مذکر غائب کے لیے نا ایکچولی تو، جبکہ اس کے بعد آنے والے 2 سے زیادہ اسم ہیں، لیکن کیونکہ یہ سارے اسم فعل کے بعد کھڑے ہوئے لہذا رجعو یوز کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ورنہ ہم کہتے کہ واو فاعل ہے رجعو کا، اور یہ بھی فاعل ہے رجا کا، زکریا، حمزہ اور عثمان بھی، اس لیے فعل واحد مذکر غائب یوز ہوا. اب کیا چیز ہے؟ حرف استفہام. رجا فعل ماضی ہے، کون سا؟ متعدی یا لازم؟ لازم. کہاں ہے مفعول بھی؟ کوئی مفعول بھی نہیں، بات پوری ہو گئی. زکریا لوٹ آیا، پوچھے کیا لوٹ آیا تو کسی جواب کی ضرورت نہیں ہے، لہذا رجا کون سا فعل ہے؟ فعل لازم ہے. فاعل کہاں ہے؟ زکریا، حمزہ اور عثمان. یہ جو اسپیشل نام ہے اس کے اوپر آپ کو دمہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر فرض کیا میں اس کی جگہ بھی یوز کرتا، میں کہتا زکریا و عیسیٰ و موسیٰ، تو یہ سب فاعل ہوتے اور مرفوع حالت میں ہوتے، لیکن ان کا ضمہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ کہتے زکریا و یحییٰ و موسیٰ، تو وہ اسپیشل نام ہوتے. یہاں 2 پہ اس نے دکھا کے آپ کو بتا دیا کہ بیسیکلی یہ بھی وہی ہے، مرفوع ہے، یہ فاعل ہے اس کے نا. میں مکہ اس لیے آیا کہ یہ ممنوع من الصرف ہے، کسرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، لہذا مم مکہ آیا. جب آپ پڑھیں بیسیکلی اب آپ کو ماضی میں نو کرنا سکھا رہا ہے وہ. لا جی ما رجعو، لا ما رجعو. لا کیا ہے؟ اور ما کون سا ہے؟ نافیہ. ما نافیہ، یہ نافیہ ہے، یہ حرف نفین ہے. یہ جملہ فعلیہ. رجع کیا ہے؟ فعل. فاعل کہاں ہے؟ یہ فاعل ہے، اور یہ فاعل کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ کیونکہ اب نام مینشن نہیں ہے تو اب جمع کا پروناؤن یوز کر لیا فعل کے ساتھ، تو واو جو ہے یہ بیسیکلی اب اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے، اب سنگل کہنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اب ظاہر ہے ان تینوں کی طرف کسی نے ریفر کرنا تھا. وعلیکم السلام. تو وہ واو ریفر کر رہا ہے، لہذا یہ واو جو ہے یہ اس کا فاعل ہوگا. نیکسٹ جملہ جی. عباس یا استاذ خرجت طلاب جدد وذهبوا الى المدير. خرج طلاب الجدد وذهبوا الى المدير. کریے انالائز. خرج کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. خرجہ کیا ہے؟ فعل ماضی کا لازم ہے متعدی ہے؟ لازم ہے. لازم. الطلاب کیا ہے؟ فاعل. الجدد کیا ہے؟ یہ اس کی نعت ہے. الطلاب کی نعت ہے الجدد. پھر ذہبہ کیا ہے؟ واو عطف کیا ہے؟ ذہبہ پھر فعل ہے، اور یہ بھی فعل کون سا ہے؟ لازم ہے. یہ واو کیا ہے؟ یہ فعل جو ہے واو فاعل یہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ نوٹ کیا بیسیکلی جو فرق وہ آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جو کانسیپٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر فاعل جمع ہے اور خود کھڑا ہوا فعل کے بعد تو فعل جمع لانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، فعل واحد آیا، لیکن انہی کی طرف آگے ریفر کر رہے ہیں آپ اور ان کا دوبارہ ذکر نہیں کر رہے. اگر تو میں دوبارہ بھی یہ کہتا کہ وَذَهَبَتْ طُلَّابُ تو پھر تو ذہبہ کہتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اس کا ذکر پہلے آ چکا. اب میں پروناؤن کے ساتھ فاعل کی طرف ریفر کرنا چاہ رہا ہوں، تو پروناؤن تو پھر کیونکہ فاعل کیا ہے؟ جمع ہے نا،
پھر مجھے پروناؤن جمع کا لانا ہوگا سو دیٹ کہ میں ریفر کر سکوں اس کی طرف. تو واو پھر ذہبو جمع کا فاعل آئے گا, یہ واو ریفر کر دے گا پھر الطلابوں کی طرف. اور یہ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ خرجہ جو ہے یہ فعل ہے لازم کرنا. جی امجد صاحب. دیکھیں مخاطب کون ہے؟ یا کے ساتھ کچھ دیا ہوا نا اس نے, یا طلحہ تو مخاطب جب آئے گا تو پھر فعل بھی مخاطب گئے. افہمت الدرس یا طلحہ. طلحہ بھی ممنوع من الصرف ناموں میں سے ہے, اس لیے تنوین نہیں لیتا یہ بھی, اور ویسے بھی یا کے بعد آ رہا تو ویسے ہی سنگل ضمہ کے ساتھ ہے. کیا ہے؟ حمزۃ الاستفہام ہے. فہم تو تا الدرس یا حرف ندا ہے, اور طلحہ تو اسم المنادہ ہے. فہمہ کون سا فعل ہے جی؟ لازم متعدی؟ متعدی, ماضی متعدی ہے. آپ کہتے ہیں آئی انڈرسٹوڈ, یو انڈرسٹوڈ واٹ؟ الکلامہ بات, الدرس درس, القرآن. آپ کو جواب دینا پڑے گا نا کوئی, آپ نے کیا چیز سمجھی, تو وہ جو چیز آپ نے سمجھی وہ مفعول بھی بنے گی, وہ منصوب آئے گی, لہذا فعل متعدی ہو جائے گا. اب فہمت الدرس یا طلحہ تو, تا کا جواب ہمیشہ تو کے ساتھ آئے گا. آپ نے اگر سمجھ لیا تو آپ کہیں گے آ کے جواب میں آپ کہیں گے نام فہمت ہو, یا آپ کہیں گے لا ما فہمت ہو, آئی ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ. دیکھیے انہوں نے کیا جواب دیے. طلحہ نعم فہمتہ جیداً, فہمتہ نام کیا ہے؟ حرف اثبات. فہم ماضی متعدی, تو فاعل, اور ہو اسی کی طرف لوٹ رہا ہے. جیداً یہ مفعول مطلق ہے. المدرس کتبت اجوبۃ کتب جواب کی جمع جو ہے اجوبۃ ہے. سوال کی جمع اسئلۃ. اجوبۃ الف لام کے ساتھ آیا تو تنوین نہیں آئی نا ساتھ. کیا ہے؟ حرف و استفہام. کتب فعل ہے ماضی کا, تا فاعل, الاجوبۃ مفعول بہ, لہذا کتب پھر کون سا فعل ہوا؟ لازم متعدی, مفعول بہ آئے ہوئے متعدی. یا فیصل و حرف ندا اور اسم المنادہ ہے. آپ کہتے ہیں میں نے لکھ لیا ان کو, کیسے کہیں گے؟ یس آئی روٹ دیم. جملہ فعلی بنا دیں آپ, سیدھا اسمیہ نہ بنائیں. کتب نام کتب تو کتبت آگے کیا ضمیر کون سی لاؤں جو الاجوبۃ کی طرف اشارہ کرے گی؟ بہت سارے جواب ہیں اور غیر عاقل ہیں. واحد مؤنث ٹریڈ ہو تو پھر کیا نہیں, ہی تو مرفوع ضمیر ہے نا.
ضمیر لائیں گے. تو ہیا یہاں پر ہے تو یہاں پہ منصوب ضمیر کون سی ہے؟ ہو ہما ہم ہا ہما ہننا، ہا ہما ہننا. وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں لکھا ان کو، تو آپ کیا کہیں؟ لا ما کتب تو ہا کل جمعین واحد مؤنث. ہا کا ترجمہ جب میں انگریزی میں کروں گا تو میں کہوں گا نو آئی ڈڈ ناٹ رائٹ دیم. ہا کا ترجمہ اب ہم دیم کریں کیونکہ یہ سارے ان کی سب کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں. یہ ہما نہیں ہے جو آپ دو کی بات کریں، ہما نہیں ہا ہے. ہا ہما ہنن یہ ہا ہے. لا کیا ہے؟ حرف نفین. ما النافیۃ. کتب ماضی. تو فاعل. ہا یہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ اس مفعول بھی کی طرف. یہ جمع تھا اور جمع یہ مذکر کیا کیونکہ جوابن ہے، جواب مذکر ہے. آپ کو اس طرح سے ڈاؤٹ ہو سکتا تھا، میں نے کہا جب ڈاؤٹ ہو تو آپ واحد پہ آ کے دیکھیں. یہ اگرچہ نظری اعتبار سے لگتا ہے جیسے یہ مؤنث ہے لیکن یہ مذکر کی جمع ہے، تو گویا یہ بھی مذکر ہے. مذکر ہے لیکن غیر عاقل کی مذکر ہے. غیر عاقل کی مذکر بھی ہوگی جمع میں تو وہ واحد مؤنث ٹریٹ ہوگی. واحد مؤنث میں مفعول بہ والی ضمیریں کون سی ہیں؟ وہ ہے ہا. اس لیے ہم نے کہا لا ما کتب تو ہا. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ڈاکٹر صاحب بڑے حکیم انسان ہیں اور بڑی یہ کتابیں بڑے نیچرل وے میں لکھی ہیں انہوں نے. اور اس میں نا بلکہ اس دفعہ جب ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی تو بعض دوستوں سے میں نے ملوایا ڈاکٹر صاحب کو، تو کہنے لگے کہ ظاہر اب ان کی ایک پرسنالٹی ہے، اب 80 سال 75-80 سال ان کی عمر ہے، مجھ سے بڑی داڑھی ہے، سفید ہے ساری، اور وہ بزرگی والے سارے اثرات. اچھا گفتگو سے بھی بڑے سادہ سے اور بالکل سنجیدہ سے آدمی ہیں. کتاب میں بھی اگلا جملہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ یہاں حصے مزاح بھی ڈاکٹر صاحب نے ساتھ ساتھ رکھی ہوئی ہے. تو کہنے لگے کہ کتابیں پڑھ کے تو آپ کو شخصیت بالکل مختلف نظر آئی ہوگی میری میں، کہ میں شخصیت سے جتنا سنجیدہ ہوں کتابیں اتنی سنجیدگی سے میں نے نہیں لکھی نا. تو کلاس روم میں جیسے ماحول چلتا ہے نا، اس سارے ماحول کو بھی ڈاکٹر صاحب نے ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ نظر بھی آئے کہ کیا ہے نا. اب وہ پوچھ رہے، اس نے کہا نا ما کتبتھا آئی ڈڈ ناٹ رائٹ دیم. تو وہ پوچھ رہے لماذا، بھائی کیوں نہیں لکھا؟ تو پڑھیں ذرا لماذا وائی ناٹ، وائی ڈڈ یو ناٹ رائٹ. لماذا مینز وائی ڈڈ یو ناٹ رائٹ دیم، کیوں نہیں لکھا تم نے ان کو؟ اننی ما فہمت الاسئلۃ. لأننی ما فہمت الاسئلۃ. کہتا ہے جواب کہاں سے لکھتا ہے؟ مجھے تو سوال ہی سمجھ نہیں آئی. سوال سمجھ آتے تو جواب لکھتا ہے نا. تو وہ مرید اعظم نے کہا تھا جواب کیا دیتے؟ سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے؟ تو لأننی لی حرف و جرن ہے، ان حرف و توکید و نصب ہے. یہ یا متکلم جو ہے یہ جو ہے یہ اسم و انا ہے. آگے جملہ فعلیہ خبر و انا ہے. ما نافیہ کا ہے. فہم فعل ہے متعدی ماضی کا. تو کیا ہے؟ فاعل. اسئلۃ کوشچن نہیں ہے، یہ مفعول بھی ہے. لأن جو ہے بیکاز کے معنی میں آتا ہے. تو اس نے کہا لأننی ما فہمت الاسئلۃ، بیکاز I did not understand the questions. مجھے سوال ہی کا پتہ نہیں چلا اس لیے میں جواب نہیں لکھ سکا اس کے. المدرس
احفظت سورۃ الفجر یا ابراہیم حفظت سورۃ الفجر یا کیا چیز ہے؟ حرف و استفہام. حافظ تا فاعل ہے، سورتا کیا ہے؟ سورۃ مفعول به اور مضاف الفجر مضاف الیہ. یا حرف ندا، ابراہیم و اسم المنادى. حفظ کون سا فعل ہے سر؟ ماضی تو ہے، متعدی ہے، متعدی ہے یہ کیونکہ اس کو آپ نے کہا آئی میمورائز، یو میمورائز وٹ، آپ نے کہا سورتن، آئی میمورائز اسورہ، تو سورۃ الفجر، آئی میمورائز سورۃ الفجر، تو آپ کہیں گے حفظت سورۃ الفجر یا ابراہیم. جواب پڑھیے. ابراہیم نام حفظتها وحفظت سورۃ التین ایضا. حفظتها و نام کیا ہے؟ حرف و اثبات. حفظ یہ ماضی، تو فاعل، اور یہ ہا سورتا کی طرف ریفر ہو رہی ہے. پھر واو عطف کا، پھر حفظ ماضی، تو فاعل، اور یہ سورتا مفعول بہ وہو مضاف، التین مضاف الیہ، یہ مفعول مطلق ہے. I memorized it and I memorized سورۃ التین. دو صورتیں میں نے یاد کی. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. لیسن پورا ہو گیا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ